بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، جشن مولا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین ہے۔ بہت بڑا دن جناب عباس کی ولادت کا، اس ہستی کے، اس پرسنالٹی کی ولادت کی محفل ہے کہ جو علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر دنیا میں آئے۔ عباس مولا علی کے خوابوں کی تعبیر تھے۔ نماز شب میں مانگا تھا ابو الفضل کو، اسی لیے اگر اولاد چاہتے ہو، بیٹا چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو، اور نماز شب پڑھ کے بیٹے کے لیے دعا کرو، اور یہ کہو کہ پروردگار اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کا نام عباس رکھوں گا، علی عباس یا عباس علی، اب پکارنا عباس پکارنا۔ مولا علی نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا، اور امام حسین نے نماز شب میں بی بی سکینہ کو مانگا تھا۔ اولاد نہیں ہے تو بیٹی کے لیے بھی شب نماز بہت ضروری ہے، اور سکینہ نام رکھنا، اور بیٹا چاہتے ہو تو شب نماز پڑھ کے مولا عباس کا نام رکھو، عباس علی نام رکھو، دیکھو اللہ تم کو یہ بیٹا عطا کرتا۔ یہ مولا علی کی دعا تھی جو دنیا میں عباس آئے، بڑی خواہش تھی، اور آپ نے خواہش کی تھی اپنے بڑے بھائی جناب عقیل سے، یہ کہا تھا کہ میں ایک ایسے ٹرائب میں، ایک ایسے قبیلے میں شادی کرنا چاہتا کہ جہاں سے مجھے میری شجاعت کا وارث ملے۔ تو دوستو، مولا عباس کی زندگی کے کئی حصے ہیں علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر پیدا ہوئے۔ مدینے سے کربلا تک جب بھی بہادر کا دل جوش شجاعت سے لبریز ہوا اور دل میں جذبہ بہادری نے کروٹ لی تو حسین نے خاموش کر دیا۔ بہادری سے لڑ کر جان دینا اور چیز ہے، جوش وغا کا دم گھوٹنا ایک بہت مشکل امر ہے۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے بہادر آئے، لیکن صرف بہادری کمال نہیں ہے، بریو ہونا صرف کمال نہیں ہے، بہادری کے ساتھ اطاعت ہے، صبر ہے، یہ کمال ہے۔ دونوں چیزیں مولا عباس کے سامنے ہمارے لیے آتی ہے کہ اگر ابو الفضل کو دیکھنا ہے تو ویسی بہادر، ویسی شجاع، ویسی بریو، لیکن اس کے ساتھ پیشنس بھی ہے، وزڈم بھی ہے، اور صبر بھی ہے۔ یہ ہے عباس۔ ہمیشہ جب بھی کوئی ایسا لمحہ آیا، مولا حسین نے خاموش کر دیا، اپنی بہادری کے سر جھکا لیا۔ دوستو، وہ وقت جب آیا، ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو صرف بتا رہا مولا عباس کی شجاعت کیا ہے۔ قیام حسینی فرات سے ہٹانے کا حکم آیا، علی کے لال کو جلال آ گیا، غصہ و غضب سے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ پہنچا۔ فرماتے ہیں کہ کس کی مجال ہے جو ہمیں یہاں سے ہٹائے؟ کیا معلوم عالم جوش میں عباس کیا کر گزرتے، لیکن حسین نے صبر کی ہدایت فرمائی اور حکم امام کے مطیع آقا نے سر جھکا لیا۔ ایک چیز یاد رکھو، مولا عباس نے اپنی ساری وشز کو، ساری خواہشات کو قربان کر دیا تھا مولا حسین کی خواہش کے اوپر۔ یہ کمال تھا جناب عباس کا، ایسا اوبیڈینٹ تھا۔ میرا ایک ایک جملہ غور سے سننا، ایسا اطاعت گزار تھا عباس۔ مولا عباس کی زندگی میں کئی چیزیں ہیں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اطاعت ہے، کہ اوبیڈینٹ کیسا تھا وہ امام کا، کہ اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، جو امام کی خواہش ہے وہ میری خواہش ہے۔ یہ چیز کو سیکھنا ہے مولا عباس کی زندگی سے۔ ہم مولا عباس کا علم اٹھاتے ہیں، اٹھانا چاہیے۔ ہم مولا عباس پہ جان قربان کرتے ہیں، ہر گھر میں مولا عباس کا علم ہے۔ تو یہ چیز سیکھو کہ عباس اطاعت گزار کیسے تھے، اوبیڈینٹ کیسے تھے۔ اگر 0.1% بھی ہمارے پاس اوبیڈینٹ ہم بن جائے، اطاعت گزار بن جائے، تو ہماری زندگی سب سے زیادہ کامیاب ہوگی۔ پلیز غور سے سنیں کہ عباس نہیں ہوتے تو دنیا کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ امام کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے۔ اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کرنے والے کا نام عباس ہے، کہ جس نے امام کی اطاعت کر کے دنیا کو درس دیا کہ اگر حکم امام آ جائے
تو تم اپنی ساری خواہشات کو قربان کر دے. یہ ساری چیزیں مولا عباس کو جو ملی تھی ان کی ماں کی وجہ سے ملی تھی. جب امام علی نے اپنے بڑے بھائی، میں صرف ایک تاریخ پیش کر رہا مولا عباس کی ولادت کی محفل اہل بیت چینل پہ پڑھتے ہوئے، اور کچھ نظر بھی بتا دوں گا کہ عباس ایک چھوٹی سی ٹرائب تھی مدینہ منورہ سے 30 کلومیٹر یا 40 کلومیٹر کے اوپر. امام علی نے اپنے بڑے بھائی جناب عقیل ابن ابو طالب سے کہا کہ بھیا مجھے ایک ایسے ٹرائب میں شادی کرنا ہے کہ جہاں سے مجھے میری شجاعت کا، میری بہادری کا سکسیسر وارث ملے. اب میں آپ سے یہ سوال کرتا کہ کیا ضرورت ہے امام علی کو یہ پوچھنے کی، یہ کہنے کی کہ میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا. امام علی کا ہر بیٹا علی ہونا چاہیے، مولا کا بیٹا ہے ایسا نہیں ہے. علی نے بتا دیا کہ ماں کا رول سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ بہت بڑا میسیج ہے یوتھ کے لیے جو مولا عباس کا ماتم کرتے ہو، مولا عباس کا نوحہ پڑھتے ہو، مولا عباس کا ذکر کرتے ہو. ان چاہنے والوں کو، یوتھ کو بول رہا، لڑکوں کو بھی لڑکی کو بھی، کہ ایک عورت کا رول اولاد کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. مولا علی کا ہر بیٹا علی نہیں. علی نے بتایا عباس کی ماں سے شادی کر کے کہ ام البنین جیسی ماں ہوگی تو عباس جیسا بیٹا ہوگا. ام البنین جیسی ماں، تو کتنا بڑا رول ہے. ہم کسی سے بھی شادی کر لیتے. یہ انٹرکاسٹ میرج کرنے والوں کے لیے کمپلیٹ میسیج ہے کہ یہ چیک کرو کہ تم کس لڑکی سے شادی کر. یہ نہیں کہ آنکھ بند کر کے آپ کسی سے بھی کر لو. عورت کر اس لیے کہ تم ایک لڑکی سے شادی نہیں کر رہے بلکہ اپنی اولاد کے، اپنے بچوں کی ماں سے شادی کر. It's so important in your life کہ عورت جو لے کر آؤ تم اس کو، وہ ایسی رہے کہ جب اولاد اس سے، اس لیے کہ نسل کا آغاز، جنریشن کا آغاز لڑکی سے ہو رہا، تو ایسی پاک لڑکی ہونا. اسی لیے امام علی سے جب پوچھا گیا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا، تو علی نے کیا کہا؟ میرے مولا سے پوچھا گیا، بیچلرس نے پوچھا مولا کس لڑکی سے شادی کرنا، عورت میں کیا دیکھنا ہے شادی کرنے سے پہلے؟ تو امام علی نے کہا کہ 2 چیزیں کبھی مت دیکھو اور 2 چیزیں ہمیشہ دیکھنا. راوی نے پوچھا مولا دیکھنا کیا اور نہیں دیکھنا کیا؟ امام نے کہا کہ کبھی لڑکی کے حسن کو مت دیکھو، بیوٹی کو، نہ اس کے پیسے کو دیکھو. آج انصاف سے بولو، آج ہم یہ چیک کرتے ہیں. امام علی کہہ رہے کہ 2 چیزیں عورت میں کبھی نہیں دیکھنا لڑکی میں شادی کرنے سے پہلے، کہ اس کا حسن ہے، بیوٹی ہے، خوبصورت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی خوبصورت لڑکی ہے تو آپ اس سے شادی مت کرو. نو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کنڈیشن نہیں رکھنا، تمہارا کرائیٹیریا نہیں ہونا. تم یہ 2 چیزوں کو مت دیکھو کہ حسین ہے، خوبصورت ہے، اور اس کا پیسہ کبھی مت دیکھو. راوی گھبرا گیا، پوچھا مولا کیوں؟ تو امام علی نے کہا یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی ہیں، یہ دونوں چیزیں ختم ہونے والی ہیں. آج حسین ہے، کل حسن ختم ہو جائے گا، بیوٹی ختم ہو جائے گی. آج اس کے پاس پیسہ ہے، کل پیسہ ختم ہو جائے گا. پوچھا دیکھیں کیا؟ تو کہا نسلی طہارت دیکھو اور تقویٰ دیکھو. تقویٰ ہوگا، نسلی طہارت ہوگی، ہماری ولایت تمہارے بچوں کے دل میں آئے گی. تو 2 چیزیں ہمیشہ دیکھو، 2 چیزیں نہیں دیکھو. مولا علی نے بی بی ام البنین سے شادی کر کے، پروپوز کر کے، سارے چاہنے والوں کو یہ کمپلیٹ میسیج دیا کہ شادی کرنے سے پہلے تم یہ چیک کرو کہ فیملی کیسی ہے، ٹرائب کیسی ہے. جناب عقیل سے اس لیے پوچھا گیا تھا. جناب عقیل کون ہے؟ جناب مسلم ابن عقیل کے، جناب مسلم کے بابا، جناب ابو طالب کے سیکنڈ سن. جناب ابو طالب کو 4 بیٹے تھے. سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب ہے، دوسرے بیٹے کا نام عقیل ہے، تیسرے بیٹے کا نام جناب جعفر طیار، اور چوتھا میرا مولا. 4 بیٹے تھے جناب ابو طالب کو، 3 بیٹیاں تھیں. 7 اولاد تھی جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ. یہ سیکنڈ سن تھے جناب عقیل. اور جناب عقیل کو عرب ٹرائبز میں بٹا ہوا تھا. میں ایک ہسٹری بتا رہا آپ کو. آج مولا عباس کا جشن اہل بیت چینل پہ پڑھ رہا تو میں کمپلیٹ ہسٹری بتا رہا سننے والوں کو. اب اس کو شارٹ کرتا، جناب عقیل یہ ٹرائب میں گئے، 30 مائلز کے اوپر ہے. جناب ام البنین کے گھر میں گئے.
ان کے والد سے ملاقات ہوئی. 3 دن مہمان رہے. 3 دن مہمان رہنے کے بعد ان کے والد نے جناب ابو طالب عقیل سے پوچھا، یہ عرب کا دستور ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو 3 دن مہمان رکھتے ہیں. جناب ابو ذر کے واقعے میں بھی آپ کو ملے گا. تو وہ جناب ابو طالب کے گھر میں مہمان تھے. تو جناب عقیل سے جناب ام البنین کے والد نے، فادر نے پوچھا کہ آپ کس کام سے آئے اور کون ہیں آپ؟ تو یہ تو معلوم تھا کہ مدینہ منورہ سے آئے. تو آپ نے کہا کہ آپ جناب ابو طالب کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کیسے نہیں جانتے، وہ تو محسن اسلام ہے، کہ میں ان کا بیٹا عقیل ہوں. اتنا خوش ہو گیا کہ جناب ابو طالب کے بیٹے میرے پاس آئے. تو جناب ام البنین کے والد نے کہا کوئی خاص کام ہے میں مجھ سے آپ کو؟ تو کہا ہاں، میں آپ کی بیٹی کا پروپوزل لے کر آیا. آپ کی بیوی کا نام بھی جناب ام البنین کا نام بھی فاطمہ تھا. کہا میں فاطمہ کے لیے رشتہ لے کر آیا. تو جناب ام البنین کے والد نے کہا کہ کس کا رشتہ؟ تو کہا آپ کی بیٹی کا. کہا کس سے؟ کہا میرے بھائی سے. بس بھائی کا نام سنا، یقین نہیں آیا کہ میں کیا سننے والا. کہا کون بھائی؟ کون بھائی؟ تو کہا علی. یقین نہیں آئی، couldn't believe. کہا آپ نے کیا کہا؟ کہ میں اپنے چھوٹے بھائی عقیل کا رشتہ تمہاری بیٹی سے لے کر آیا. فوراً سجدے میں چلے گئے. یقین نہیں آیا کہ علی کا رشتہ ہمارے گھر میں. سیدھا اندر گئے. بی بی ام البنین کی والدہ سے کہا کہ پہلے شکر ادا کرو اللہ کا. یہ بھی ایک طریقہ ہے نعمت ملنے سے پہلے شکر، تو اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیتا. ہمیشہ یاد رکھو، جو بھی مجھے سن رہا، مولا عباس کا جشن، نعمت ملنے سے پہلے اور نعمت ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو. کہا شکر ادا کرو. انہوں نے شکر ادا کیا. کہا ہے شکر یہ ہے کہ اللہ نے ہماری قسمت بدل دی، ہماری ڈیسٹینی بدل دی. ہماری بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ امام علی کا آیا. سوچو وہ گھر میں کیا خوشی ہوگی، اس بیوی کے زندگی میں کیا خوشی ہوگی کہ بی بی ام البنین کبھی سوچ بھی نہیں سکتی ہوں گی کہ میری شادی میرے مولا سے ہوگی. اور لڑکی کے لیے دنیا میں جنت ہوگی. کائنات کے مالک کا رشتہ اگر کسی لڑکی کے لیے آ جائے تو کتنی بڑی بات ہے. بی بی ام البنین نے بھی شکر ادا کیا. میں اس کو شارٹ کر رہا ورنہ وقت اسی پہ نکل جائے گا. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب سنو غور سے. نکاح ہوا. نکاح کے بعد عماری میں بیٹھ کے بی بی ام البنین مدینہ منورہ تشریف لائیں. بیت الشرف میں، جو میری مظلوم بیوی کا گھر تھا کہ جس کا نام بیت الشرف تھا. بیت نے گھر، شرف، عزتوں والا گھر. اب میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. بیت الشرف کے پاس ہماری آ کے رکی. میرا مولا، میری ام البنین ہماری میں سے اتری اور پہلی مرتبہ بی بی کے گھر میں انٹر ہو رہی تھی. تو بی بی ام البنین آفیشل وائف ہے. امام علی نے نکاح کیا ہے، نکاح کر کے لے کے آ رہے ہیں. اب کیا ہے؟ اور اب بی بی تو نہیں ہے، بی بی کی تو شہادت ہوگی، لیکن وفاداری جو مولا عباس میں آئی، وہ وفا جو مولا عباس میں آئی، وہ ان کی ماں کا حصہ تھا. بی بی ام البنین نے سب سے پہلے شہزادی کی جو چوکھٹ تھی، دروازہ تھا، اس کے اوپر اپنی پیشانی کو رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج میں بیت الشرف میں جا رہی. اور جب بی بی انٹر ہوئی گھر میں تو چاروں بچے، مولا حسن، مولا حسین، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ان بچوں نے دیکھا کہ بی بی ام البنین ہماری ماں آ رہی، چاروں بچے کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے. اور اس کے بعد کہا بچوں اس گھر میں ماں بن کر نہیں آئی، میں تمہاری کنیز بن کر آئی. یہی جذبہ پوری زندگی تھا. جب مولا عباس دنیا میں آئے، ولادت ہوئی، تو بی بی ام البنین نے مولا عباس کو ہمیشہ یہ جملہ بولا، غور سے سننا، کہ بیٹا عباس، حسن اور حسین بی بی فاطمہ کے بیٹے ہیں اور تم میرے بیٹے. کبھی اپنے آپ کو کمپیئر بھی نہیں کرنا. کیا درس دے رہی ماں، کیا درس دے رہی، اطاعت امام کا کیا درس دے رہی. ہمیشہ یہ کہا عباس تم میرے بیٹے ہو بیٹا، وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. ان کا احترام کرنا، ان کی ریسپیکٹ کرنا. یہ درس ہم کو ملا کہ مولا عباس نے ایسی اطاعت کی
کہ پوری زندگی آقا مولا سیدہ سردار کا امام حسین کے لیے شیڈو بنے ہوئے تھے. کبھی بھی مولا حسین کے ساتھ جب چلتے تھے عباس تو ساتھ نہیں چلتے تھے، ایک سٹیپ پیچھے چلتے تھے، ایک قدم پیچھے چلتے تھے، اور خواہش حسین کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دیتے. پلیز غور سے سنو. بی بی ام البنین نے پوری زندگی 32 ایئرس کی لائف ہے مولا عباس کی. 32 ایئرس کی لائف میں مولا عباس کو ہمیشہ یہی درس دیا کہ بیٹا دیکھو، تم اپنے آپ کو حسن اور حسین کے برابر نہیں سمجھنا، وہ تمہارے آقا ہیں، وہ تمہارے امام ہیں. یہ درس بی بی ام البنین کی طرف سے تھا کہ کیا ماں تھی بی بی. ایسی ماں، اگر میں کہتا ہوں نا، اگر ام البنین جیسی ماں نہیں ہوتی تو عباس جیسا بیٹا نہیں ہوتا. پورے خاندان اہل بیت کے پہلا یہ باب الحوائج. اللہ ہم کو کربلا مولا کی زیارت نصیب کرے. جب آپ مولا عباس کے روزے پہ جاتے ہیں کربلا مولا میں، تو دروازے پہ لکھا ہے السلام علیکہ یا باب الحوائج، السلام علیکہ یا باب المراد. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ. کوئی تمہاری وش ہو، کوئی تمہاری وش ہو، اتنی بڑی بات بول رہا تم مانو، اس کو مانو یا نہ مانو. باب الحوائج مولا عباس کے دروازے کو کہا گیا کہ حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ، مرادوں کا پورا ہونے والا دروازہ. کوئی تمہاری حاجت ہو، کوئی تمہاری حاجت ہو، اگر دل سے مانگو گے تو تمہاری حاجت پوری ہو. کیوں مولا عباس کو پھر خاندان اہل بیت میں اماموں میں 7ویں امام کو کہا گیا؟ کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کے دروازے پہ بھی لکھا ہے کہ یہ باب الحوائج. اماموں میں ہر امام باب الحوائج ہے، ہر امام کا دروازہ باب الحوائج ہے، لیکن 7ویں امام کے لیے لکھا گیا امام موسی کاظم علیہ السلام. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. بی بی زینب کا مولا عباس ایسے احترام کرتے تھے جیسے ماں کا احترام ہوتا. عجیب عجیب احترام تھا. شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کا ایسی ریسپیکٹ کرتے تھے جیسے ایک ماں کی ریسپیکٹ ہوتی. کبھی بھی میری شہزادیوں کے سامنے مولا عباس ہمیشہ ایسا سر جھکا کے کھڑے رہتے تھے. دونوں بیویوں کے سامنے اور مولا حسن مولا حسین کے سامنے ایسا کھڑے رہتے. کبھی میری شہزادیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں. ہمیشہ مولا عباس کو بی بی زینب کہتی تھی اے میرے بھائی، اے میرے خبر بنی ہاشم. بہنیں ایسا چاہتی تھی. ماں کی طرح پالا ہے بی بی زینب نے مولا عباس کو. ماں کی طرح، میں نے بہت بڑا جملہ بولا، ماں کی طرح پالا ہے، ریز کیا ہے مولا عباس کو. بھائی کو ہمیشہ ماتھے کو چومتی تھی کہ میرا بھیا، میرا بھیا. اب مولا عباس کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی کام کروانا ہے، آج بھی اگر مولا عباس کی بارگاہ میں شہزادی زینب کو مولا عباس کا واسطہ دے کے دعا مانگو، آج بھی مانگو. مولا عباس کو بی بی کا صرف نام لے کے دعا مانگو کہ مولا عباس آپ کو بی بی کا واسطہ، بس اس سے زیادہ نہیں بولنا. بی بی کی کوئی مصیبت کو یاد نہیں دلانا. مولا عباس آج بھی تڑپ جاتے. اگر آپ کو کوئی حاجت ہے، کوئی دعا پوری نہیں ہو رہی، آپ آزما کے دیکھو. مولا عباس کو بولو آپ کو شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کا واسطہ، آپ کو اپنی دونوں مظلوم بہنوں کا واسطہ، میری یہ دعا پوری کر دو. ہمیشہ بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کو ماں کی طرح مولا عباس نے عزت دی، ریسپیکٹ دی. اور جب اذن لینے دے کہ میں وہی کہہ رہا کہ کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی، وقت تیزی سے میرا نکلتے جا رہا سے. مولا عباس شہزادی کے پاس آئے مصائب کے سارے جملوں کو چھوڑ کے، اور بی بی نے جب کہا کہ بھیا تمہارے بعد یہ ہوگا، بس جناب عباس کا چہرہ سرخ ہو گیا. اب دل میں خواہش ہوئی کہ تم لوگ میری بہنوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے ہو. خیمے کا پردہ ہٹایا، میدان پہ نگاہ ڈالی، یزید کے لشکر کو دیکھا، دیکھ کے کہا تم لوگ میرے بعد میری شہزادیوں کے ساتھ یہ کرو گے؟ تم نے قاسم کو مارا ہے، میں آ کے بدلہ لوں گا. تم نے اون و محمد کو شہید کیا، میں آ کے بدلہ لوں گا. تم نے حسین کے بچوں پہ پانی بند کیا، اب آ کے عباس بتائے گا. اس دن کے لیے میں پیدا ہوا، میرے بابا نے میرے لیے دعا مانگی تھی، میں آج کربلا کے لیے آیا ہوں.
عزیزو یہ سوچتا ہوا علی کا شعر کہ میں ایک ایک کا بدلہ لوں گا، ایک ایک کا بدلہ لوں گا، اس دن کے لیے میں پیدا ہوا۔ اتنا خوشی کے ساتھ جب امام حسین کے پاس گئے، صرف یہ بولنے کہ مولا میں جا رہا، میں نے سب سے اجازت لے لی، مولا میدان میں جا رہا، علم دیجئے، خدا حافظ آپ کو بولنے آیا۔ عزیزو ایسے موقع پر اب دیکھو عباس نے اطاعت امام کے مفہوم کو کیسے واضح کیا۔ یہ میرا ویری 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 امپورٹنٹ میسج کہ جب مولا حسین کے پاس پہنچے اور مولا حسین نے کوئی لیکچر نہیں دیا، کوئی تقریر نہیں کی، ایک جملہ امام کا، ایک جملہ اپنے شانے ہاتھ کو ایسے کیا، مولا عباس کے شانے پہ ہاتھ رکھا، رکھ کے کہا عباس تلوار نہیں چلانا بھیا، پانی لے کے واپس آ جاؤ۔ تو یہاں تھا عباس، شجاعت یہاں تھی، زمین پہ آ گئی، مولا حسین کے قدموں پہ رکھ دیا، کہا آقا جو آپ کی مرضی ہے، جو آپ کی وش ہے، عباس تلوار نہیں چلائے گا۔ اس وقت مولا عباس یہ کہہ سکتے تھے، نارمل انسان ہوتا یہ کہہ سکتا تھا، ہاتھوں کو جوڑ کے بول سکتا تھا مولا مجھے اجازت دے دو، مجھے پرمیشن دے دو کہ میں جنگ کر لوں۔ میرے بابا نے، اپنے بابا نے مجھے اسی دن کے لیے مانگا، لیکن کہا نہیں، جو حسین کی مرضی وہ میری مرضی۔ اس وقت مرضی حسین یہ ہے کہ میں تلوار نہیں چلاؤں۔ وفاؤں کا امام کا نام عباس ہے، اطاعت گزاروں کے امام کا نام اینڈ ہے، اینڈ ہے۔ اگر ابو الفضل نہیں ہوتے تو دنیا کو پتہ نہیں چلتا کہ امام کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے۔ ایسا میرا مولا ہے، کمال کمال کی اطاعت، کمال کا بھی نہیں، اسی لیے ایسا وفادار بھائی کسی کا نہیں ہوا۔ میرا مولا عباس کی کوئی خواہش پوری نہیں، سر کو جھکا لیا، کہ آقا جو آپ کی مرضی ہے وہ عباس کی مرضی۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں تلوار نہیں چلاؤں؟ جنگ سیکھی تھی کربلا کے لیے، کیا بول رہا میں، کیا بول رہا میں؟ عباس نے جنگ سیکھی تھی، امام علی نے جنگ سکھائی تھی کربلا کے لیے کہ تم میرے وارث ہو۔ صلوات پڑھے مولا عباس کے نام پہ، اللہم صلی اللہ۔ اپنے بچوں کا نام عباس رکھو، کثرت کے ساتھ یہ نام رکھو، کثرت کے ساتھ مولا عباس کے نام کو دنیا میں رکھو۔ اپنی اولاد کا نام عباس رکھو، نظر عباس ہمیشہ کرنا، مولا عباس کی نظر کرو۔ جب موقع ملے، کوئی تمہاری حاجت پوری نہیں ہو رہی، دعا کرو اللہ سے کہ پروردگار اگر تم میری یہ دعا کو پورا کر دے گا تو میں مولا عباس کی نظر کروں گا یا کروں گی۔ عرب میں بڑا مشہور ہے خورما روٹی کے اوپر، آپ جس پہ چاہے کریں، فروٹس پہ نظر دیں، کوئی مشکل نہیں، خورما روٹی پہ بھی نظر ہوتی ہے۔ 5 صلوات پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ 1 مرتبہ سورہ الحم پڑھو، 3 مرتبہ سورہ خلق پڑھو، 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھو، پھر 4 مرتبہ صلوات پڑھ کے یہ مولا عباس کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو۔ اسی طرح مولا عباس کی والدہ جناب ام البنین کی نظر کرو، یہ بھی بڑی مجرب نظر ہے، بی بی ام البنین کی، ماں اور بیٹے کی یہ نظر ایسا تمہاری دعاؤں کو قبول کراتی ہے، ایسا تمہاری حاجتوں کو پورا کر۔ امیگریشن کا اگر کسی کو ایشو ہے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے، کوئی رزق کا پرابلم ہے، کوئی اسی کو اولاد نہیں ہے، شب نماز کے ساتھ مولا عباس کی روز یہ زیارت پڑھنا، السلام علیکہ یا عبد الصالح والمطیع للہ ولرسول ولامیر المومنین ولحسن ولحسین یا افضل الشہداء۔ یہی زیارت کے جملے جناب مسلم ابن عقیل کے بھی ہے، تو دونوں کو سلام کرنا۔ روز اپنی زیارت میں یہ زیارت کے جملے کر کے مولا عباس کا روز سلام کرو، اور نظر بی بی ام البنین اور نظر مولا عباس ضرور کرو، اور وہ 133 ٹائمز یا کاشف الکربے والا عمل جو ہر کتاب میں آپ کو ملے گا۔ ہم لوگوں نے یہ مولا عباس کے حرم میں کیا تھا، جب لندن سے ہم گروپ کے ساتھ زیارات پہ گئے تھے، اور بامبے سے جو گروپ ہم لے کے جاتے ہیں تو اس میں یہ ہم لوگ کرتے مابین حرمین، مابین حرمین، یو کین امیجن کہ مابین حرمین، ایک طرف مولا حسین ہے، ایک طرف مولا عباس ہے، وہاں پہ یہ عمل کیا اور لوگوں کی ایسی حاجات پوری ہوئی۔ لندن میں بھی میں بتا رہا کہ وہاں پہ بھی ایسے لوگوں کی حاجات 133 ٹائمز مولا عباس کا یہ علم جو بڑا مجرب عمل ہے یا کاشف الکربے، وہ عمل کرو، اور نظر مولا عباس اپنے گھروں میں دو، اور اپنے بچوں کے نام زیارت ابو الفضل پڑھ کے
روز زیارت ابو الفضل پڑھ کے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ بس دوستو، میرا وقت ہو گیا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔